ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ میں آپ کو ایک تاریخی واقعہ سناتا ہوں۔ رشیا میں جب انقلاب نے زور پکڑا، قتل و غارت ہوئی۔ اس قتل و غارت میں بے شمار لوگ جو تھے وہ قتل ہو گئے۔ ایک ٹرک میں لاشیں رکھی جا رہی تھیں جن کو قتل کر دیا گیا۔ اس میں مرد بھی تھے، بچے بھی تھے اور عورتیں بھی تھے۔ جب لاشیں رکھی جا رہی تھیں تو انٹرکٹنگ میں ایک آدمی سڑک پر پوری رفتار سے بھاگتا ہوا آ رہا تھا، وہ جوان آدمی تھا۔ لاشیں ابھی پوری نہیں رکھی جا چکی، چند لاشیں تھیں پڑی تھیں، ان کو رکھ رہے تھے لوگ، تو وہ ہانپتا ہوا نوجوان پاس آ گیا۔ اس نے کہا بھائی اس میں میری بیوی کی لاش ہے، وہ مجھے دے دو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اجتماعی قبر میں دفنا دیں گے۔ اس نے کہا نہیں، میری بیوی کی لاش مجھے دے دو۔ اس نے ضد کی، انہوں نے کچھ لاشیں اٹھائیں، نیچے اس کی بیوی کی لاش پڑی تھی۔ اس نے اپنی بیوی کی لاش کو کندھے پر رکھا اور پھر بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کو اپنی بیوی سے بے پناہ محبت تھی۔ اس کا ذہن یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ میری بیوی قتل ہو کے مر گئی۔ وہ پوری رفتار سے بھاگتا ہوا اسپتال پہنچا۔ اسپتال میں جا کر اس نے ڈاکٹروں کو بلایا۔ ڈاکٹر آئے، انہوں نے دیکھا تو میرے پیارے سامعین اور میرے معزز ناظرین، ڈاکٹر حیران رہ گئے۔ اتنا بلڈ گر گیا، گولیاں لگی اس عورت کو، اور وہ عورت جو تھی سانس لے رہی تھی آہستہ آہستہ۔ اس کو فوری طور پر میڈیسنز دی گئی، علاج ہوا، جو کچھ بھی ہوا۔ علاج ہونے کے بعد جس وقت وہ عورت صحت یاب ہوئی کسی حد تک، تو اس عورت نے ایک بچے کو ڈیلیور کیا، ایک بچہ پیدا ہوا۔ وہ بچہ اس کے پیٹ میں تھا جس وقت اس کے سینے میں گولیاں ماری گئی، لیکن کوئی گولی پیٹ میں نہیں لگی کہ اس بچے کو لگے۔ 8واں یا 9واں مہینہ تھا اس عورت کے حمل کو، اور شاید اسی لیے وہ شخص بھاگا جا رہا تھا کہ میری بیوی اگر مر بھی گئی ہے تو ہو سکتا ہے اس کے پیٹ میں جو بچہ وہ زندہ ہو۔ بیوی بھی بچ گئی اور ڈیلیوری بھی ہو گئی اور بچہ بھی پیدا ہو گیا۔ 2 معجزے ہو گئے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ میں نے اتنی تمہید باندھی، کوئی خاص عورت ہوگی، کوئی خاص بچہ ہوگا؟ ہاں میرے پیارے سامعین، میرے معزز ناظرین، میں آپ کو جب بتاؤں گا کہ وہ بچہ کون ہے، وہ بچہ اس وقت زندہ ہے، اور جب آپ سنیں گے وہ بچہ تو ایک دم آپ کے دماغ کے جو خلیے ہیں ان میں ایک خلبلی سی مچ جائے گی۔ وہ بچہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی دوسری طاقت کا سربراہ، مرد اہن، آل ان آل، صدر پیوٹن ہے۔ ہوئے نا آپ حیران؟ اسی طرح اس کو اللہ تعالیٰ نے بچانا تھا، ورنہ وہ لاش جو تھی سانس لیتی ہوئی وہ ٹرک میں کسی اجتماعی قبر میں دفن ہو جاتی، لیکن اللہ نے اس کے پیٹ میں جو بچہ رکھا تھا اس نے اس سے کچھ کام لینا تھا، لہٰذا وہ بیوی بچی، بچہ پیدا ہوا، اور بچہ آج پیوٹن ہے۔ ایک نواں اللہ معافی دے، ایک نواں دربار تیار ہویا ہے جہدے اوتے اپنے بھی تے بیگانے بھی جا کے ہاتھ چوک کے لبیک لبیک لبیک، او الو دے کرنو ایک ہی کام شروع کر دیتا ہے، اتے باغ کے جی بہترین طریقے نال اوتے سجدے پہ ہوندے نے۔ جیڑا ساری زندگی مر گیا، اودیاں اپنیاں لتاں کسے کم جوگیاں نہیں سن، لولا ہو کے دنیا تو گیا، ساری زندگی اپنیاں لتاں ٹھیک نہیں کر سکیا، ہن اس ساری قوم دا وہ حاجت روا بن گیا۔ اتوں پورے تے بڑے بڑے اپنے آپ مولوی آکھن والے، بڑے بڑے اپنے آپ سنجیدہ طبقہ سمجھن والے، وہ پہ دعاواں کر دیں کہ یا اللہ انہوں بخش دے، ختم نبوت کا کام کیتا، انہیں بڑا مجاہد سی، یہ بڑا این سی، بڑا او سی۔ وہ دی قبر جو تے حاضریاں پہ ہوندیاں نے، کدی کسے جماعت دا پہ جاندا، کدی کسے جماعت دا پہ جاندا ہے۔
جنہیں ساری زندگی اللہ دی توحید دی بغاوت کیتی ہوئے اور پھر تواڈے کولوں میں پوچھاں گا دیانتداری نال دسیا جے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک اے تلبیہ خاص کدے واسطے وے بولو بولو کدے واسطے وے جیڑے بندے موحد ہو او بولو اے تلبیہ خاص کدے واسطے وے اللہ دے واسطے وے تے جیڑا اس تلبیہ دے اندر کسے نبی نو و ولی نو غوث نو کتب نو ابدال نو شریک کرے او بندہ مسلمان ہوندا ہے بولو بولو کون ہوندا ہے ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دل ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دل